ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہ جو اس حصے کا، اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ اسلم یسلم و اسلامن کے معنی ہوتے ہیں کسی انسان کا ہتھیار رکھ دینا، اس کا جنگ سے باز آ جانا، اس کا صلح کے اوپر آمادہ ہو جانا، یہ اصل میں حقیقت اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے بڑھ کر اچھا دین کس شخص کا ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور وہ محسن نیکوکاری کے ساتھ زندگی بسر کرے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ اسلام کی وہ پیروی کرے، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا انتہائی قریبی دوست اور خلیل بنایا، دلی دوست بنایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام کی زندگی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ان سے کہا کہ آپ فرما بردار ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اس کے ذبح کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خواب میں یہ بات دکھائی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھی۔ بیٹے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کر لی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے تو اپنے خواب کو سچا ہی کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جزا دی۔ اس کی مثال اس کی اتباع میں نیکوکاروں کو جزا دی جاتی ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دین ہے۔ جب تک کہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے، اس کے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ اپنے سر کو نہ جھکا دے، اس وقت تک جو ہے وہ آدمی مسلم نہیں ہو سکتا، اس کو حقیقت اسلام نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ بات تھی جو نبی علیہ السلام نے قیصر روم کے نام اپنے خط میں لکھی تھی کہ اسلم تسلم، اگر تو اسلام لے آئے گا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کو قبول کر لے گا تو تسلم، تو خود بھی سلامت رہے گا اور تیرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی سب سلامت رہیں گے۔ تو اسلام جو ہے وہ اللہ کے سامنے فرما برداری سے جھک جانے کا نام ہے۔ اسی لیے آخرت کے اندر بھی جب یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہود یا نصرانی دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہ محسن، اور اس نے نیکوکاری کی، احسان مندی کی زندگی بسر کی، احسان کی زندگی بسر کی، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر بھی دیا جائے گا اور کوئی خوف اور کوئی حزن ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں صرف ایک دین ہے جس کا نام ہے دین اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہی دین اسلام لے کر آئے تھے۔ زندگی گزارنے کا یہ درست طریقہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، بغاوت کو، سرکشی کو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کو ترک کر دیا جائے، یہی ایک واحد طرز زندگی ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا یہی ایک پیغام ہے، اور باقی جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں وہ اللہ رب العزت سے بغاوت اور شیطان کی پیروی پر مشتمل ہے، اور ان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی برابری کا معاملہ نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ نے ایک جگہ پر برابر کیا ہے اور وہ قانون کا معاملہ ہے۔
قانون کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم آپس میں برابر ہے۔ کسی آدمی کو عدالت میں اس وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ غیر مسلم ہے، اور اس وجہ سے اس کی چوری کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ وہ مسلم ہے۔ جب عدالت میں کیس پہنچے گا تو مسلم اور غیر مسلم کے حق میں قانون صرف یہ دیکھے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے، شہادت کس کے پاس ہے، اور یہ دیکھے گا کہ اسلام جو ہے وہ کس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ وہاں پر اسلام کو الگ رکھا جائے گا، اور باقی زندگی کے سارے معاملات جو ہیں اس میں اسلام اس مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کو قائم رکھتا ہے۔ اور یہ تمیز قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک شخص جو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی زمین پر رہتا ہے اور اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، اور ایک شخص کے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے اس کو اسی زمین پر جس پر نافرمان ہے اس پر رکھا ہے، وہ اللہ کو بھی اسی زمین پر وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو زمین پر نافذ کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں کا اللہ کے یہاں انجام بھی دنیا اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے الفاظ کو محتاط استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھنا چاہیے، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا تو عقیدے کی جنگ ہے، یہاں پر اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اللہ رب العزت کی بندگی اور شیطان کی اطاعت کی جنگ ہے۔ تو اس درمیان میں ہمیں اپنا فیصلہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اسلام کے راستے میں، اسلام کے طریقے پر، اسلام کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ باقی سارے مذاہب والے کیا کہیں گے۔ جو مذاہب والے گمراہ ہیں اور جن کا انجام جہنم ہے، اور جب تک کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے برے اعمال سے توبہ نہیں کر لیتے وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ شمار نہیں ہوں گے۔ ان کی دلگیری کرنے کے لیے اور ان کا دل رکھنے کے لیے، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے ان کے دلوں کو ہم جو ہے نا وہ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ اگر رویہ اختیار کریں گے، یہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا، ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے اوپر کمپرومائز کرنے سے محفوظ رکھے اور اسلام کے اوپر فخر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔